انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک یقیناً اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3 پر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَمْ يَخْشَ، اور وہ نہیں ڈرتے مگر اللہ رب العالمین سے۔ یہ 5 صفات اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی بتائی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کی امید بھی بتائی کہ یہی لوگ ہدایت پر ہونے کی امید ہے، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ کرو، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جوان بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اشرف مخلوق انسان بنایا اور مسلمان بنایا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خاص کر آخری نبی رحمت للعالمین شفیع المذنبین شافع محشر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں دین و ایمان کی باتیں نصیب ہوئیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، اس دھرتی پر، اس زمین پر بہت سارے گھر بنائے جاتے ہیں، مکانات بنائے جاتے ہیں، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آدمی گھر بناتا ہے، اس میں ضروریات کا انتظام کرتا ہے۔ وہیں اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا جاتا ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ جس کو ہم اللہ کا گھر بھی کہتے ہیں۔ سارے مکانات سے بہتر اور افضل اور بہترین جگہ جس کو کہا جاتا ہے وہ مسجد، اللہ کا گھر۔ اور جس طریقے سے ہم اپنے مکانات کا انتظام اور انصرام کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کی بہت ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، وہیں پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا بھی دھیان رکھیں، اللہ کے گھر کا خیال رکھیں۔ اگر جہاں مسلمان ہیں، جہاں مومن ہیں اور وہاں اللہ کا گھر نہیں ہے تو اپنے گھر سے پہلے ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا گھر وہاں پہ تعمیر ہو جائے۔ ایسی جگہ جہاں مسلمان پہنچ گئے وہاں اللہ کا گھر نہیں ہے تو صرف وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ضرورت کو پورا کریں۔ اللہ رب العالمین کے گھر کو تعمیر کرنا، اللہ رب العالمین کے گھر کو بنانا، اور یہ اللہ کا گھر اس معنوں میں نہیں ہے کہ اللہ کو کہیں رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا جو گھر وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، اور وہ عبادت کرتے کون ہیں؟ بندے عبادت کرتے ہیں، اس کے مومن بندے عبادت کرتے ہیں اس گھر کے اندر۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مومنین کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایسے لوگوں کی ایمان کی گواہی دی ہے، ان کو مومن کہا ہے جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔
سورہ توبہ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی بات انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اللہ رب العالمین کے گھروں کو تعمیر کرنے والے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کی بعض صفات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی ہیں. انما یخشی اللہ، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. بے شک یا یقیناً اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتے ہیں. من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 3 پر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَآتَى الزَّكَاةَ، وہ زکات ادا کرتے ہیں. چوتھے نمبر پر فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وَلَمْ يَخْشَ، اور وہ نہیں ڈرتے مگر اللہ رب العالمین سے. یہ 5 صفات اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی بتائی ہیں. اور اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کی امید بھی بتائی کہ یہی لوگ ہدایت پر ہونے کی امید ہے، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں. میرے بھائی جو ذرا اندازہ کرو، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہمارا من نہیں کر رہا ہے، ہمارا دل مسجدوں کو تعمیر کرنے کے لیے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہمارا دل گواہی نہیں دے رہا ہے، ہمارا من نہیں ہوتا ہے کہ مسجدوں کے لیے کچھ کیا جائے، تو پھر اسے چیک کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان بھی درست ہے یا نہیں. اور اگر کوئی آباد کر رہا ہے تو یہ گواہی دینا چاہیے کہ کوئی ایمان کی علامت ہے، اس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، اس کا دل مسجدوں میں خرچ کرنے کے لیے بھی کرتا ہے، اس کا دل مسجدوں میں نمازیں پڑھنے کے لیے بھی کرتا ہے، اس کا دل مسجدوں میں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بھی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دو. یہ باقاعدہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، اے لوگو جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کو تیار کر رہا ہے، وہ مسجد کو آباد کر رہا ہے، فشہدوا له بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو. تم اگر کوئی آدمی، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی مسجد کو تعمیر کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی مسجد کو آباد کر رہا ہے تو تم گواہی دیا کرو کہ وہ مومن ہے. حالانکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اگر کسی آدمی نے بیچارہ اپنی ذمہ داری پر اگر مسجد بنا رہا ہے تو کتنے سوال کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ تو گھوٹالا کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ تو کھاتا ہو سکتا ہے اس کے پاس تو پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہوگا، یہ تو اتنا سا کام ہوا ہے اور پیسہ تو بہت زیادہ لگ گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ اپنی جیب کے اندر رکھ رہا ہو. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں
اور وہ مسجد کو بنا رہا ہو سنبھال رہا ہو تو پیچھے سے جا کر کے کچوٹے لگاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ آدمی پیسہ کھا رہا ہو سکتا ہے یہ آدمی پیسہ اپنی جیب کے اندر رکھ رہا ہو. یہ بلا تحقیق کے بلا کسی جانکاری کے یہاں گواہی الٹی دے رہے ہوتے ہیں. تو اندازہ کرو اگر وہ آدمی اس گناہ کے اندر پھنسا ہوا بھی ہے تب بھی آپ گناہگار ہیں. اس کا تو ذمہ دار اللہ ہے, اس کا معاملہ وہ اور وہ جانے, اللہ جانے اور وہ جانے. لیکن آپ جو اٹھ کر کہہ رہے ہیں, آپ جو بدگمانی کے انداز سے کہہ رہے ہیں, تو یہ آپ کا گناہ بہت بڑا, یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. اگر کسی کے اندر وہ چیز ہے بھی اور آپ بات کر رہے ہیں بلا تحقیق کے تو یہ الزام اور دوسرا برائی کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو میرے بھائیوں, اگر کوئی مسجد کو تعمیر کرنا, ہم نے ہمارے پڑوس میں جب پہلی مسجد بنی, اس مسجد کے بعد تو مولانا سلیمان صاحب جس کو منو مولانا کہتے تھے, ہم چھوٹے تھے اس پر, تو ہم نے دیکھا کہ لوگ پیچھے سے کہتے تھے دیکھو لا رہے ہیں چاروں طرف سے, کھا رہے ہوں گے, یہ تو یہ کر رہے ہوں گے وہ کر رہے ہیں. حالانکہ ایسی جگہ انہوں نے مسجد تعمیر کی, اللہ ان کو فریق رحمت کرے, وہ جانے اللہ رب العالمین جانے. اور اگر کوئی آدمی لگا ہوا ہے اور اگر وہ اپنا حساب و کتاب سمجھانے کے بعد کچھ لیتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر ہم بدگمانیاں کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ وہ مسجد جب تک بھی قائم رہے گی, سب سے پہلے بنیاد ڈالنے والے محمد سلیمان صاحب منو مولانا کو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچتا رہے گا, چاہے دنیا والوں نے ان کی زندگی میں کچھ بھی کہا ہو. تو بہرحال اگر کسی آدمی نے چلا سا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پیسہ اس کے ہاتھ میں ہو کر کے مسجدوں میں لگ رہا ہے تو ہم الٹی گواہی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لوگوں, اگر تم دیکھو کہ کسی آدمی کو وہ مسجد کو تیار کرتا ہے فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ, تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دیا کرو. یہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی, اس سے پہلے جب آیت نمبر 17 پڑھتے ہیں تو اصل میں جنگ بدر ہوئی, اور جنگ بدر ہونے کے بعد بہت سارے کفار وہ گرفتار ہو کر کے آئے. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا بھی گرفتار ہو کر کے آتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے انہیں غیرت دلائی. افسوس ہے تم محمد رسول اللہ کے خلاف لڑتے ہو, تم اللہ کے خلاف جنگ کر رہے ہو, اور آپ کے چچا کو لوگوں نے غیرت دلائی, آپ اپنے بھتیجے کے خلاف یہ ابھیان کفار کے ساتھ میں آپ آ گئے. تعجب ہے, افسوس ہے. تو ان چچا نے کہا تھا آپ کو معلوم ہے آپ ہماری برائیاں ہی کر رہے ہو لیکن ہم اچھائیاں بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر حجاج کی خدمت کرتے ہیں, ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, ہم خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. تو قرآن نے پہلے تو ان کا کھنڈن کیا, جو کفار تھے پکڑ کر کے آئے, قرآن نے ان کا بائیکاٹ کر دیا, ان کے عمل کو نکال دیا کہ نہیں تمہارے عمل کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ سورہ توبہ کی یہ آیات نازل فرمائی جس میں آیت نمبر 17 کے اندر ان کے اعمال کو بائیکاٹ کر دیا, کھنڈن کر دیا, ختم کر دیا کہ نہیں ان کے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعبروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکین کے لیے مناسب نہیں ہے, مشرکین کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ, کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرے, وہ مسجدوں کو آباد کرے, ان کے لیے یہ لائق نہیں ہے. وشاہدین علی انفسہم بالکفر, اس لیے کہ وہ اپنے آپ پر کفر کے خود شاہد ہیں, وہ کافر ہیں, اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. اور یہ مسجدیں تو اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں, یہ مسجدیں تو اللہ کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں, ان مسجدوں کو تو اللہ کے لیے آباد کیا جاتا ہے. لہذا اگر آج ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں, مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا ان کے عمل کو اللہ بالکل بھی قبول نہیں کرتا ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, مشرکین کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. اگر وہ کر رہے تھے, انہیں تھوڑا سا کنٹرول تھا اس وقت تک, اگر وہ کر رہے تھے تو ان کا وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں تھا کہ وہ حاجیوں کو پانی پلائیں, یا وہ اس عمل پر خوش ہو کہ نہیں دیکھو ہم بھی تو عمل کرتے ہیں, خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, اگر شرک پایا جائے گا تو کوئی بھی عمل یہ ایکسپٹڈ نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین
ظاہرین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کے خود گواہ ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، اگر کوئی غیر مسلم تمہاری مسجدوں کو سپورٹ کرنا چاہے، اگر تمہاری مسجدوں کو وہ پیسہ دے کر کے اگر وہ سپورٹ کرنا چاہے تو پہلے تو ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر کسی بنا پر کئی گواہی کی ضرورت ہے، اگر وہ کرتا ہے تو دنیا کے اندر تو اس کا رزلٹ مل سکتا ہے، آخرت کے اندر اس کو کوئی بھی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ کفر اور شرک کے ساتھ میں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ بہت سارے ادھر گجرات کی طرف یا اور آگے پنجاب وغیرہ میں بہت سارے مسجدیں بٹوارے کے وقت میں مسلمان چھوڑ چھاڑ کر کے چلے گئے، بند پڑی ہوئی تھی، بہت سارے عیسائیوں نے سپورٹ کیا، اس کی صفائی کرائی اور مسلمانوں نے مسجدوں کو چالو کر لیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کو کفر کی بنا پر اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں دنیا کے اندر ان کا جو ہے بھائی چارے کا یا کوئی اچھی سپورٹ کرنے کا بدلہ اللہ کے یہاں انصاف ہے، نہ انصافی نہیں ہے، دنیا کے اندر تو انہیں بدلہ کچھ مل سکتا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی بھی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر شرک پایا جائے اور اگر کفر پایا جائے تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ مسجدیں آباد کرنے والے مومنین ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، زکات دینے والے ہیں، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ صفت ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، آج مسجدوں کے معاملے میں ہم اتنے بڑے سست، پیسہ دینے میں سست، اس کی حیث کرنے میں سست، نہ کوئی ہمیں جھاڑو سے مطلب ہے، نہ کوئی سبوں پہ اٹھانے سے مطلب ہے، صرف بیچارے چند لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تم ہی کرتے رہو، اور اگر کوئی کمی نظر آئی تو بھائی صاحب یہاں کچھ ہو نہیں رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ وہ معلوم ہے کیوں کہتے ہیں؟ وہ جمعے والے دن جو 5 روپے دے کے جاتے ہیں، اس لیے سوال کرتے ہیں پانی کیوں نہیں گرم ہو رہا ہے؟ 5 روپے دینے کی بنا پر، 10 روپے دینے کی بنا پر جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ پانی گرم نہیں مل رہا ہے، بتاؤ کون کرے گا پانی گرم؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ پانی گرم کرنے کی؟ رکھو ایک مؤذن، امام کے پیسے تو ہم سے ادا نہیں ہو رہے ہیں، کہاں سے مؤذن رکھیں گے؟ پھر آ کر کے یہ نہیں پوچھتے کہ یہاں کوئی مؤذن تو ہے نہیں، آخر ہم سوال کریں کس سے؟ میرے بھائیوں لائٹ خراب ہو جائے تو بیچارہ کوئی ایک آدمی، کسی کو پتہ نہیں ہے لائٹ کہاں سے آئے گی کہاں جائے گی، جبکہ جس طرح ہمارے گھروں کا انتظام کے لیے ایک گھر کا ذمہ دار پریشان ہو جاتا ہے، ایسے ہی مسجد میں کسی خرابی کے آنے کے بعد پورے چپٹے کو اور پوری کمیٹی کو اور پوری جماعت کو جو ہے بیدار ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں بڑا انتظام ہے کیوں؟ میرے بھائیوں یہ سب ذمہ داریاں ہماری نہیں ہیں، ہم مسجدوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، بس جمعہ کے دن آ گئے بڑی مشکل سے، اگر جمعہ کے دن بھی کوئی کمی نظر آ جائے تو کتنے سوالات اور ہنگامہ ہو جائے گا مسجد کے اندر۔ میرے بھائیوں یہ اگر آپ کو مسجدوں سے محبت نہیں ہے، اگر مسجدوں کی دیکھ بھال سے محبت نہیں ہے، مسجدوں میں آنے والے مہمانوں سے تمہیں محبت نہیں ہے، تو تمہیں چیک کرنا چاہیے کہ تمہارا ایمان کس لیول کا ہے، کس درجے کا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، یوم یذلہم اللہ سبعۃ یذلہم اللہ فی ظلہ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ اس میں سے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جو اپنے پروردگار کی عبادت میں اپنی جوانی کو آگے بڑھاتا ہے، اپنی جوانی کو نشوونما کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کے اندر کرتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں آج ہماری زندگی جوانی کی پوری عیش و مستی میں گزر رہی ہے، کون جواب دے گا اتنی عمر کی جو اللہ نے تمہیں طاقت اور قوت کے انداز سے دے رکھی ہے، تم منمانی زندگی گزار رہے ہو، تم عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہو، بتاؤ اگر تمہیں بڑھاپے کی زندگی بھی مل گئی تو اس جوانی کی زندگی کا کون جواب دے گا؟ لیکن جو نوجوان اگر اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ جب حساب و کتاب کے وقت
میں سورج بڑا خطرناک ہوگا، سورج اتنے قریب ہوگا کہ آدمی ہاتھ اٹھائے تو سورج کو لگ جائے، پوری پوزیشن ہوگی، لوگوں کی پسینے میں سرابور ہوں گے لوگ۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا جس نے عبادت اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات فرمائی، وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی، یہاں اللہ نے رجلن کا لفظ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجلن کا لفظ استعمال کیا۔ رجلن مانے آدمی، اور آدمی چاہے وہ نوجوانی کے عالم میں ہو، جوانی کے عالم میں ہو، بڑھاپے کے عالم میں ہو، کسی بھی وقت اگر وہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے یا مسجد سے اس کا دل لگا ہوا ہے، اس آدمی کو بھی اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوتا ہے، مسجدوں سے لگا ہوا۔ کتنے نوجوان ہیں اس مسجد میں؟ کل میں نے دیکھا بیچارہ پڑوس کا نوجوان وہ پوری سفید جھڑوا رہا ہے۔ کتنوں نے پوچھا ہوگا نا کہ ٹھنڈے والی سفید نہیں بچھی ہے، اب تک قالینیں نہیں بچھی ہے، ہمارے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جا رہے ہیں، کیا ہے؟ لیکن کبھی وہ نہیں کرتے کہ آؤ نکالیں ذرا، ہم بھی تو سامان نکال لیں، یہاں پہ بھی پچھلے والے ہیں، یہ بیچارے بیٹھے ہیں، یہ نکالیں گے کمزور ہاتھوں سے اور اس کا جھاڑیں گے۔ یہ نوجوان تو اگلے جمعے کو لوٹ کر کے آئیں گے اور جنہیں ٹھنڈ لگے گی وہ سوال کریں گے بھائی قالینیں کہاں؟ آج آپ اچھا تو نوجوان صندوق میں رکھے ہوئے جھاڑ کر کے بچھا لینا۔ اب ان بزرگوں سے میں نہیں کہوں گا کہ تم بچھاؤ، میرے بھائیوں، وہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو، کل قیامت کے دن اللہ عرش کے نیچے سایہ دے گا اس کو۔ یہ ہے مسجدوں کو آباد کرنے کا معاملہ۔ آج تو بیچارے جمعہ بڑی مشکل سے 8ویں دن مل رہا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے میں جمعہ کو بھی اول وقت پر آنا، نمازوں کو قائم کرنا، اقامت صلاح کے اندر یہ بھی آتا ہے۔ اب بیچارے ڈر کی وجہ سے چندہ دینا پڑے گا تو چھپ چھپا کے آ کر کے سائڈوں سے بیٹھ رہے ہیں اور پیچھے بیٹھ کر کسی طریقے سے بھاگنے مل جائے، مسجدوں میں خرچ نہ ہو جائے۔ معلوم ہے آپ کو اللہ کے راستے سے خرچ کر کے بھاگنے والے کے دل کو اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ نوٹ کر لینا، یہاں یہ آیت میں اب لے کر کے آ رہا ہوں، جب سب آ چکے ہیں سن لو، مسجدوں میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جب بھاگتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ، 30ویں پارے کے اندر کسی وقت بھی پڑھ لینا یہ آیت کریمہ۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وہ آدمی رہا وہ شخص جو بخیلی کرتا ہے، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہی برتتا ہے۔ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ وَأَمَّا مَنْ، وہ آدمی جو بخیلی کرتا ہے، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہی برتتا ہے اور نیکیوں سے پیٹ پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کی تنگی کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ہم تنگی کے معاملے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پریشانی مجھے کہاں سے آ رہی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ مسجدوں سے بھاگتا ہے، جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھاگتا ہے، غریبوں میں تقسیم کرنے سے بھاگتا ہے، زکاتوں کو دینے سے روکتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے معاملے کو تنگ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت اور دیکھو، اللہ نے باقاعدہ انہیں مخاطب کیا ہے، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کیا تم ہی وہ لوگ ہیں جب تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے؟ کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں؟ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْخَلْ، اور جو بخیلی کرے، يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ خود اپنے آپ کے لیے بخیلی کر رہا ہے، وہ خود اپنے آپ پر اس بخیلی کو گرانے والا ہے، کسی اور کا نقصان کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ
फिर तुम्हारी तरह नहीं होंगे, वो तुमसे अच्छे होंगे, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होंगे, अल्लाह के रास्ते के लिए जो है अपने दिलों को कुशादा करने वाले होंगे। मेरे भाइयों, आज मस्जिदों में खर्च करने से भागने की पोजीशन पर ताज्जुब खेल मसला है। यहाँ हमारे बड़ों ने डिवाइड कर दिया है कि भाई ये गेहूं का चंदा है, ये धान का चंदा है, गेहूं हुए फिर पके फिर कटे फिर जो है हजम हो गए, दोबारा गेहूं फिर बू गए। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिस्ट में 26 नाम है अभी जिन्होंने एक पैसा नहीं दिया गेहूं का। बताइए क्या पोजीशन है, कितनी नफरत। या हमारे दिलों को ईमान चेक कर लेना मेरे भाइयों। मस्जिदों में खर्च करने से भाग रहे हो, मस्जिदों में बार बार ये ऐलान किया जाए, मस्जिदों में शोर शराबा हो, मस्जिदों के दरवाजे बंद किए जाए सिर्फ 1000 और 2000 रुपए लेने के लिए। मेरे भाइयों ये बड़े ताज्जुब की बात है। मस्जिदों में खर्च करके देखो। अब तो अगर गिरासी जरूरत पड़ रही है तो सारे, मैंने बताया था पहले जो है चिराग जलता था तो औरतें भी मस्जिदों में तेल भेज दिया करती थी, मोमबत्तियां भेज दिया करती थी। अब तो सिस्टम खत्म हो गया, लोटे भी लाओ तो मस्जिद का बजट देखो और उसके बाद लोटे आएंगे। कोई 2-4 लोटे रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई सफे मर जाए कोई तो चलो ठीक है 2-4 सफे आगे, वैसे कोई नहीं लाएगा। मरने वाले के पीछे सफे आ जाती हैं, मरने वालों के पीछे पंखे लग जाते हैं। मरने से पहले कोई आदमी खर्च कर दे या मरने वाला भी वसीयत कर दे कि मेरे लिए मस्जिद के लिए इतना खर्च कर देना, इतना किसी को नहीं हो पा रहा है। जब अपनी जिंदगी में खर्च नहीं कर रहे तो मरते वक्त कैसे खर्च कर देंगे, कहाँ नसीहत वसीयत कर देंगे। मेरे भाइयों, इस वकीली को, अल्लाह के रास्ते में वकीली को छोड़ो, अल्लाह तुम्हारे दिलों में खुशहाली पैदा कर देगा, बहुत सारी परेशानियों को खत्म कर देगा। और ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये जहन्नम की आग को बुझाने का जरिया होता है। मस्जिदों में खर्च करने से भागोगे तो समझ लेना पहले तो ईमान आपका कमजोर हो रहा है, आपका ईमान गड़बड़ हो रहा है। और अगर आपको मस्जिदों में खर्च करना, मस्जिदों की खिदमत करना, मस्जिदों की सफों का ख्याल, मस्जिदों की सफाई का ख्याल, आपको मालूम है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत मस्जिद के बराबर आकर के झाड़ू लगाया करती थी। एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो औरत नजर नहीं आई, कहा औरत कहाँ गई? साहबा का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया तो फिर नमाज जनाजा और हमने कर दिया सब कुछ, तो मुझे नहीं बताया। ऐसी औरत जो मस्जिद की खिदमत कर रही थी, उस औरत के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला, औरत खत्म हो गई। ये बेचारे जो कहते हैं सब कुछ जानते थे, अल्लाह के नबी पहले का भी जानते, बाद का भी जानते थे। हम ये कहते हैं अल्लाह ने जितना बताया, पहले का भी जाना, बाद का भी जाना और आगे तक की भविष्यवाणी और पेशगोई अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बताने से की। लेकिन जहां अल्लाह ने नहीं बताया, अल्लाह के नबी को मालूम नहीं हुआ, तो औरत कहाँ गई? का इंतकाल हो गया कब्रिस्तान में। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे बताओ कब्र कहाँ है? अल्लाह के नबी गए, कब्रिस्तान गए, वहां जाकर के कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ी। बस यही रुखसत है, किसी आदमी की नमाज जनाजा छूट जाए तो जाके कब्र पे पढ़ सकता है। अब कोई आके असलियत मांग के देख रहे ये तो नमाज पढ़ रहा है, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, नबी का तरीका है। लेकिन हाँ, जनरली आप नमाज जनाजा कब्रिस्तान में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ऐसी इस्तिस्नाई सूरत कि आपकी कोई नमाज, आप करीबी किसी के आना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा सके, तो आप कब्र पे जाकर के नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उस मस्जिद की खिदमत करने वाली औरत का नमाज जनाजा अलग से जाकर के पढ़ा और बाकायदा उसके लिए दुआएं की। ये फजीलत है मस्जिद की खिदमत करने और मस्जिदों से दिल लगाने की। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी ईमान को चेक करो। क्यों भाग रहे हो मस्जिदों में खर्च करने से? क्यों जो है मस्जिदों को जो है तुम बार बार ऐलान कराने की जरूरत पेश करा रहे हो? यही नहीं सिर्फ पैसा, आप नमाजों से कायम करो और इसके अलावा खिदमत दो। मस्जिदों की सफाई का मसला है, मस्जिदों में किसी जरूरत का मसला है, इन तमाम चीजों का ख्याल रखो और वक्त मस्जिदों में आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही आलमीन हमें मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपने खर्च से, अपने पैसों से, अपने माल से, अपने जिस्म से, नमाजों के जरिया हर तरीके से मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खिदमत कर रहे हैं, इलाही आलमीन की खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह इन नौजवानों को जो अपनी जवानी के अंदर मस्त हैं, मेरे भाइयों याद रखो, ये तुम्हारे पार्ट्स अंदर से जो हरकत कर रहे हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अभी रात 11:30 बजे हमारे साथी का भी दिल जो है काम छोड़ गया है, यहाँ अस्पताल के अंदर है, राममूर्ति के अंदर। आप दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। वो भी जवान है,
ابھی چند سال پہلے شادی ہوئی ہے، 10-12 سال پہلے، میرے بھائی کو کس پر کس کا دل اور دماغ کام چھوڑ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جوانی کے اندر بھی یہ ہوشیار رہو کہ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی پتہ نہیں ہے، اور جوانی کے اندر عبادت کرو گے تو کل میدان محشر میں بھی جو ہے اس کا ایک خاص بینیفٹ آپ کو ملنے والا ہے، جو 50,000 برس کا دن ہوگا اور برے اعمال کے بدلے میں آدمی اسی میں تبتا رہے گا اور یہ سوچے گا کب فیصلہ ہو جائے، جو جہنم میں جانے والا ہے جہنم میں چلا جائے، جنت میں جانے والا ہے جنت میں چلا جائے۔ میرے بھائیوں، ایسا وقت آنے سے پہلے اللہ نے جو جوانی دی ہے اس میں عبادت کر لو۔ اللہ رب العالمین نوجوانوں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔